الحمدللہ ثم الحمدللہ 3-4 جمعوں سے تسلسل کے ساتھ ہم حضرات صحابہ اکرام کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور جس میں بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر حضرت عمر نے یکم محرم الحرام کو جن کی شہادت ہوئی انہوں نے کس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر آگے چل کے 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عظیم مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اس تمام کا خلاصہ اور لب لباب جو ہمارے سامنے آیا وہ یہی تھا کہ ان کا ہر مقصد کس کے لیے تھا، تاکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترویج دے سکیں، ان کے دین کو عروج دے سکیں، ان کے دین کو بلندیاں اور کامرانیاں دے سکیں۔ حضرت حسین کے بارے میں بارہا کہہ چکا، نہ مال کی ضرورت، نہ پیسے کی ضرورت، نہ عزت کی ضرورت، نہ نسب کی ضرورت۔ دیکھیں نسب تو سب سے اعلیٰ کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، عزت اتنی کہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور پھر اسی طرح حضرت عمر فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی نبوت کا استحقاق رکھتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اور حضرت عثمان فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے؟ تو ایسی شخصیات کہ دین نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، لیکن جب دین کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جانیں دے کر دین کو سربلند کیا، دین کو اونچا کیا۔ تو مقصد کیا تھا؟ دین اونچا ہو، دین بلند ہو۔ حضرت عمر کا مقصد، حضرت ابو بکر کا مقصد، حضرت عثمان کا مقصد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا؟ دین بلند ہو، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج جیسے پچھلے جمعے کو بات یہاں مکمل کی تھی جناب کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، انہوں نے اپنا جو اختیار تھا اس کو پوری طرح ادا کر دیا۔ اب بات ہمارے اختیار میں چھوڑ دی کہ اب تمہارے ہاتھ میں بازی ہے، اب کھیل تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم نے کرنا ہے۔ ہم جب زندہ تھے، ہم جب حیات تھے تو ہم نے اس اسلام پر کسی کو میلی آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اب ہم قبروں کے اندر ہیں، زندہ تم ہو، اور اب تم نے اس دین کو بچانا ہے، اس دین کو عزتیں اور عروج دینے ہیں۔ تو گیم ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں، اللہ معاف کرے، الحمدللہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم نہیں چاہتے کہ دین غالب ہو؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں دین غالب ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہوئی ہے، دنیا کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ جب پٹی کھلے گی، جب روح قبض ہوگی، تب حقیقت کھلے گی۔ ہو ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس دنیا کے بارے میں جس کی پٹی ہماری آنکھوں پہ پڑی ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تھے اسکولوں میں جادوگر آتے تھے اور وہ بچوں کو کرتب دکھاتے تھے، کبھی ایک کبوتر کو 2 بنا رہے ہیں، 2 کو 3 بنا رہے ہیں، 3 کو 4 بنا رہے ہیں، کبھی کپڑا لیتے اسے لاٹھی بنا رہے ہیں، کبھی ہم ان کو دیکھتے ایک نوٹ سے دوسرا نوٹ، دوسرے سے تیسرا نوٹ، تیسرے سے چوتھا نوٹ، ہم کہتے واہ واہ کتنا مالدار ہوگا۔ لیکن جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو کیا؟ سر میری فیس دے دیں،
بھائی تو اتنا تیرے پاس گر ہے، مہارت ہے، تو ایک نوٹ کو 2 کر لیتا ہے، 2 کو 4، 4 کو 8، تو خود اپنے پیسے کما لے۔ کہا سر وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ پیسے نہیں ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جس وقت یہ پٹی اترے گی پھر پتہ لگے گا کہ کھرا کون اور کھوٹا کون، پھر خبر ہوگی کہ کامیاب کون ہو گئے، ناکام کون ہو گئے۔ میرے حبیب ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوتا ہے، کان کٹے ہوتے ہیں، عیبدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون شخص اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ تو مردار ہے، اگر زندہ بھی ہوتا، یہ تو عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہیں، اس کو کوئی بھی 1 درہم میں خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب تو یہ مردار ہے، مرا ہے، اس سے تعفن پھیل رہا ہے، بدبو ہے، اس کی کھال بھی استعمال میں نہیں آ سکتی، اسے تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ جتنا حقیر تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک دنیا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو 1 گلاس 1 گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتے۔ یہ اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قیمت کم ہے، اور اگر اس کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ اور آج ہم نے اپنا سب کچھ اس دنیا کو بنا لیا ہے، سب کچھ، صبح اٹھتے ہیں پیسہ 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 پیسہ، شام ہوتی ہے پیسہ 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 پیسہ، ہر وقت اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور صحابہ کی کیفیات کیا تھی کہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور یہ بے رغبتی پیدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ذلیل کر کے بیان کیا ہے، جیسے کہا اس کی قیمت بکری کے بچے کی جتنی بھی نہیں، مردار بکری کے بچے کی جتنی بھی نہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے اگر اس کی بنیاد کو تلاش کیا جائے تو کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور آج ہم اسی گناہ میں، اسی فریب میں، اسی دھوکے میں پڑے ہیں۔ ہمیں اس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، پھر کہہ رہا ہوں ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا فرید الدین عطار رحمہ اللہ، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک مجذوب قسم کا آدمی آتا ہے، بزرگ آتا ہے، اور جو فرید الدین عطار تھے یہ عطروں کا کاروبار کرتے تھے، عطر بیچا کرتے تھے، خوشبو بیچا کرتے تھے، اور اس کے لیے دکان پہ مختلف شیشیاں پڑی تھی۔ اب وہ مجذوب آتا ہے اور ایک ایک شیشی کو دیکھنا شروع کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ اب جب فرید الدین عطار کہتے ہیں، نہ پوچھتا ہے لینی ہے نہ دینی ہے، کس کے لیے آیا ہے، تو پوچھا ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے، کیوں بار بار شیشیوں کی طرف دیکھ رہا ہے؟ کہا جی میں لینے نہیں آیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ تیری جان تو ایک ایک شیشی کے اندر جائے گی، جب تو مرے گا تیری جان تو آسانی سے نہیں نکلنے والی، تیری جان تو ایک ایک شیشی کے اندر جائے گی۔ تو سوچے گا میرا اتنا مال پڑا ہے، میرا کیا بنے گا، اس مال کا کیا بنے گا؟ کہا کہ تیری جان آسانی سے نکلنے والی نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ فرید الدین عطار کہتے ہیں ہاں تو کیسے مرے گا، تو بتا تیری جان کیسے نکلے گی، مجھے تو اتنا دنیا دار سمجھتا ہے، تو بتا تیری جان کیسے نکلے گی۔ تو وہ کہتا ہے میری جان تو پل نہیں لگنا، 1 سیکنڈ نہیں لگنا، میری جان نے نکل جانا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، وہ مجذوب ہے دکان کے باہر،
ادھر لیٹتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی جب اس کے انتقال کو دیکھتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں واقعتاً اس کی جان نکلنے میں تو ایک پل نہیں لگا، اور میری جان تو ایک ایک شیشی میں جائے گی۔ آج ہمیں مرنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ بھئی یہاں پہ بنگلے ہیں، یہاں پہ کوٹھیاں ہیں، یہاں پہ فلیٹس ہیں، یہاں پہ گاڑیاں ہیں، یہاں تمام مال ہے، تو کون کس کا دل کرے وہاں جائے؟ سب کچھ ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، مرنے کا دل کس کا کرے؟ اور میں کل ہماری یہاں دراسات کی کلاس ہوتی ہے تو ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہر وقت تیار بیٹھے رہیں، تیاری کے ساتھ کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت روح پرواز کر جائے، کوئی خبر نہیں۔ بالفرض اگر ابھی روح نکل جائے تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے ساتھ جائیں گے، ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے؟ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے جنت دینی ہی دینی ہے، میرا سودا ہو چکا ہے؟ تو جناب جب یہ پتہ ہے کہ کوئی پل کی خبر نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، تو جناب اس چیز کی تیاری کرو جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے، جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، 100 سال عمر اللہ نے دے دی، 200 سال دے دی، حضرت نوح کو جو ہے وہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کر دی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا کو چھوڑا ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جن کے لیے یہ دنیا بنی تھی وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا کو چھوڑا ہے۔ تو جناب رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کسی دن ہم نے جانا ہے، کسی دن ہم نے جانا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، روز آتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے۔ کتنے نوجوان لڑکا تھا، پتہ نہیں لگا، اچانک بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تصور نہیں کرتی ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بعض ایسے واقعات۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، وہ کیسے مر سکتا ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے، اس کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا لوگ مرے ہیں، بچپن کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، لڑکپن کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، دنیا والے دنیا سے گئے ہیں۔ تو جناب جب جانا ہے اور خبر بھی نہیں ہے کب جانا ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ کیسی تیاری؟ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ابھی اگر روح نکل گئی تو الحمدللہ میری تیاری ہے، بے شک اللہ 200 سال زندگی دے، بے شک 300 سال دے، لیکن اس وقت بیٹھے ہیں تو اطمینان ہو، کوئی مسئلہ نہیں جناب، نہ کسی کا قرض دینا ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ دین کے معاملے میں کوئی سستی کی ہے، نہ اللہ کے احکاموں کو توڑا ہے۔ الحمدللہ اس وقت اگر روح نکل جاتی ہے، اللہ سے امید ہے اللہ جنت دیں گے۔ اس حال یہ کیفیت چاہیے، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ تو یہ چیز ہم سے چھپی کیوں؟ تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، دنیا کی پٹی ہے، دنیا کی پٹی ہے۔ دنیا ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسی، وہ آج کل وہ ایک مشین آ چکی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں پہنا دی جائے تو دنیا اور چیز نظر نہیں آتی، وہی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ باقی سب کچھ آپ کے سامنے سے مدھم ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ایسی اینک پہنا دی جائے، وہ چیز نظر آئے گی، باہر کی دنیا نظر نہیں آئے گی، سنائی نہیں دے گی۔ تو ہو بھی یہ رہا ہے کہ آج ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا کی ریل پھیل نظر آ رہی ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہے، ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہے، ہمیں دین نظر نہیں آ رہا۔ تو وجہ کیا ہے؟ دنیا کی پٹی ہے۔ دنیا ہمارے سامنے، اس نے ہماری حقیقت کو چھپا رکھا ہے، ہم سے اللہ کو بھلا رکھا ہے، ہم سے اللہ کو دور کر رکھا ہے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس دنیا کی توہین بیان کی، کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اور فرمایا اللہ کے ہاں اس کی عزت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتے۔ اب صحابہ کا مزاج کیا بن گیا؟ صحابہ کا مزاج، حضرت ابو بکر کو ایک دفعہ کہا رسول اللہ نے کہ بھائی دین کو مال چاہیے، ہم نے جہاد پہ جانا ہے، غزوہ پہ جانا ہے۔ ابو بکر آتے ہیں، رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لے کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ کیوں؟ کوئی دین کی اہمیت ہی، دنیا کی ان کے دلوں میں اہمیت ہی نہیں تھی کہ دنیا بھی کچھ چیز ہوتی ہے، یہ پھر آ جائے گی،
مجھ سے ابھی دین کا یہ مطالبہ ہے، دین مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا. ایک صحابی ہیں عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، یہ حضرت عمر کے دور میں شام کے گورنر بنے. یہ شام اس وقت کا آج کا شام نہیں، اس وقت اس کو اردن بھی لگتا تھا، فلسطین بھی لگتا تھا، لیبیا بھی لگتا تھا، تقریباً 4 ممالک اس کو لگتے تھے. آج تو چھوٹا سا شام ہے، فلسطین بھی اس کے ساتھ لگتا تھا. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اس کے گورنر ہیں، اور دنیا کی ریل پھیل پیسہ سب کچھ وہاں تھا. تو حضرت عمر ایک دفعہ آتے ہیں اپنی دور خلافت میں، تو حضرت عبیدہ سے کہتے ہیں عبیدہ اپنا گھر تو دکھاؤ، تمہارے پاس تو بڑا مال ہوگا، تم تو بہت بڑے علاقے کے گورنر ہو، 4 ملک لگتے ہیں. تو حضرت عبیدہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ میرے گھر جائیں گے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہائیں گی، آپ کی آنکھیں آنسو نچوڑے گی. تو حضرت عمر نے کہا نہیں آپ مجھے گھر دکھاؤ. اب عبیدہ جو ہے شام کے بازار سے باہر نکل رہے ہیں. اب جب بازار سے باہر نکل جاتے ہیں، شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں عبیدہ میں نے کہا گھر لے کے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں بس آنے والا ہے. گاؤں سے، اس دیہات سے، اس شہر سے باہر نکلتے ہیں، ایک چبوترا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک مسلح پڑا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو شام کا گورنر ہے، تو یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا یا امیر المومنین مزے سے رہتا ہوں. کہا کیسے مزے سے رہتا ہے؟ کہا یہ مسلح ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، سونا پڑتا ہے اس کے اوپر سو جاتا ہوں. اوپر سے ایک گلاس نکالا، اس کے اندر روٹیاں جو ہے بگوئی ہوئی تھی پانی کے اندر. کہا بھوک لگتی ہے تو ان روٹیوں کو کھا لیا کرتا ہوں، اس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں. تو کہا اب جب یہ حالت سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع کر دیا. تو حضرت عبیدہ نے کہا میں نے کہا تھا آپ کی آنکھیں نچوڑی جائیں گی، یعنی آپ کے آنسو نکلیں گے میری بات سن کر، میرا گھر دیکھ کر. تو صحابہ کے دل میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور یہ بھی مزے کی بات سنیں، جب صحابہ کے دل سے دنیا کی اہمیت نکلی تو دنیا صحابہ کے پیچھے پیچھے آئی. کیسر، کسرا، روم، شام، عراق، یہ سب اسلام میں کب آئے؟ کہ جب صحابہ نے دنیا کو چھوڑا. وہ علامہ روم رحمہ اللہ نے کہا نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال جو ہے وہ سائے کے ہے. اگر تم سائے کی طرف جاؤ گے تو یہ تم سے دور بھاگتا شروع کر دے گا. اگر سائے کے مخالف سمت میں دوڑو گے یہ تمہارے خلاف تمہاری طرف دوڑنا شروع کر دے گا. ایک ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. ایک مرتبہ ان کا مرید آتا ہے، حضرت سے کہتا ہے حضرت یہ 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اب اس کے کہنے کا انداز جو ہے بڑا تھوڑا سا تکبرانہ تھا، اور آج سے 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب 1 لاکھ روپیہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. 1 لاکھ روپیہ پیش کر رہا ہے تو، اور آج کی اگر اس کی مالیت کو لگایا جائے تو وہ کئی کروڑ سے زیادہ ہوگا، کئی کروڑ سے زیادہ. تو حضرت نے جب دیکھا اس کا لہجہ تکبرانہ ہے اور دینے میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جوش ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں تیرا پیسہ مجھے نہیں چاہیے، لے جا، واپس لے جا. تو اس نے کہا حضرت اتنے پیسے دینے والا مرید آپ کو نہیں ملے گا، اتنے پیسے دینے والا مرید نہیں ملے گا. حضرت نے کہا تجھے بھی اتنے پیسے ٹھکرانے والا پیر نہیں ملے گا، اتنے پیسے ٹھکرانے والا پیر نہیں ملے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ حضرت کی سے محبت کرتا تھا تو حضرت نے ٹھکرا دیا. باہر گیا، دیکھا حضرت کے چپل پڑے ہیں، وہاں پر جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ رکھ کر چلا گیا. اب حضرت جب مدرسے سے پڑھا کے نکل رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں وہ پیسے وہاں چھوڑ کر گیا. تو اب طلباء ساتھ تھے، کہا دیکھو ہم پیسوں کو لاتے مارتے ہیں اور پیسے ہمارے پاؤں پر، ہماری جوتیوں پر پڑتے ہیں. ہمارے علماء نے پیسوں کو ٹھکرایا تو پیسے ان کی طرف دوڑے. تو جناب اگر ہم بھی پیسے کی بے رغبتی رکھیں گے تو اللہ یہ نہیں کہ تمہیں مال نہیں دے گا، تمہیں اتنا مال دے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اپنی یہ کیفیت ہم بنا لیں. مال برا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا مال برا ہے، مال جو ہے وہ تو انسان کی ضرورت ہے. جیسے کہ ایک شخص نے کہا نا کہ مال کی مثال کیسے ہے؟ مال کی مثال ہے پانی کے اور انسان کی مثال ہے کشتی کے. کہ اب
کشتی بغیر پانی کے بیکار ہے، انسان بغیر مال کے بیکار ہے۔ اس نے کھانا کھانا ہے، اس نے پانی پینا ہے، اس نے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، وہ بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کہا انسان کی مثال کیسے ہے؟ کشتی کے۔ دنیا کی مثال کیسے ہے؟ پانی کے۔ بغیر پانی کے کشتی بیکار ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ لیکن کہا کہ جیسے کشتی کے بغیر، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، اسی طرح اگر اس کشتی کے اندر پانی آ جائے تب بھی وہ کشتی نہیں چل سکتی۔ یعنی کشتی چل رہی ہے، پانی کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، چلتی رہے گی، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو وہ کشتی کو ڈبو کے رکھ دے گی۔ تو جناب اگر پیسہ جیب میں مسئلہ کوئی نہیں، اگر پیسہ دل میں اتر گیا ہے، صبح شام رات، جیسے ہمارے پراپرٹی والے بھائی، کوئی چلا جائے نا پراپرٹی ڈیلر کے پاس، وہ اتنے پیسے، بھائی آپ کو پتہ نہیں کل ڈبل ہو جائیں گے، پرسوں ٹرپل ہو جائیں گے، اگلے دن اتنے ہو جائیں گے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ شام بندہ جاتا ہے تو دل اس کا جو ہے وہ پیسے سے مالا مال ہوتا ہے، بھائی کل تو میں امیر ہو جاؤں گا، امیر کبیر ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ بے رغبتی ہو، مال کروڑوں پر آئے اس کی فکر نہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس پیسہ آیا تو خادم نے کہا حضرت یہ پیسے آپ کے فلانے بزنس میں لگے تھے، یہ اتنا منافع آ گیا۔ کہا ہاں فلانی جگہ پہ رکھ دو۔ تکوف تھوڑا ٹھہرے، کہا ہاں فلانی جگہ پہ رکھ دو۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وہ خادم آتا، حضرت وہ جو پیسے تھے نا وہ ضائع ہو گئے۔ حضرت خاموش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ خادم اور جتنے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ پیسہ آئے تو آپ نے الحمدللہ کہا، ہمیں سمجھ آئی۔ اب پیسہ گیا تو اس پہ کون سی الحمدللہ ہوتی ہے؟ اس پہ تو غم ہونا چاہیے، اس پہ تو رنج ہونا چاہیے۔ کہا جب پیسہ آیا تھا تو میں نے 1 منٹ کا تھوڑا سا اپنے آپ سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ آیا کہ اس پیسے کی وجہ سے میرے دل میں کوئی عظمت آئی ہے، میرے دل میں کوئی اہمیت آئی ہے؟ تو دل نے کہا نہیں، آپ کے دل میں کوئی اہمیت نہیں آئی، آپ کے دل میں تکبر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن ہوئے، آج تو آیا اور تو نے کہا کہ پیسہ ضائع ہو گیا، تو میں پھر اپنے دل کی طرف مخاطب ہوا، میں نے پوچھا بھائی اس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی رنج آیا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی غم ہوا ہے؟ تو دل نے کہا نہیں جی، آپ کو اس کے جانے سے کوئی غم نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ کیفیت ہو، مال ہے الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے، اور اگر چلا بھی گیا تب بھی الحمدللہ، اللہ تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا۔ تو یہ کیفیت جب پیدا ہوگی، چاہے لاکھوں نہیں اربوں کے مالک ہوں آپ، تب بھی اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ لیکن اگر یہ کیفیت ہو ہر وقت پیسہ مال 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 مال، تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے۔ اور جب یہ دین دنیا کی بے رغبتی ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ایک صحابی رسول آئے، آخر میں بات مکمل کر رہا ہوں، صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا اللہ مجھ سے محبت کرے، کیا اللہ مجھ سے محبت کرے؟ فرمایا مال کی بے رغبتی دل میں پیدا کر لے، زہد اختیار کر لے، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی تجھے مال کی طلب نہ ہو، تجھے مال کی فکر نہ ہو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ تو یہ کیفیت اگر ہم نے پیدا کر لی تو اس کے بعد دنیا بھی ملے گی، اور پھر اللہ کی طرف سے ہمیں دین پر محنت کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ صحابہ کے دلوں میں دنیا کی قدر نہیں تھی، مال ان کے پاس آیا، پیسہ ان کے پاس آیا، حکومت ان کے پاس۔ حضرت عمر کا دور ہے 22 لاکھ مربع میل حکومت چل رہی ہے، حضرت عثمان کا دور ہے 44 لاکھ مربع میل کی دور میں حکومت چل رہی ہے، حضرت معاویہ کا دور ہوتا ہے اس سے زیادہ حکومت پھیلتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مال سے محبت نہیں کی، پیسے سے محبت۔ آج اگر ہم اس کو نکال دیں تو ہمارے لیے بھی آج دین ترقی کر سکتا ہے اور عروج پا سکتا ہے۔ تو کرنا صرف اتنا ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کی طرف لگانا ہے جس مقصد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دے، جس مقصد کے لیے جناب رسول اللہ نے ہمیں وقف کیا تھا۔ اور اتنا تو کم از کم کر لینا، وہ جیسے اس شاعر نے کہا نا کہ یوں خاک کی مانند راہوں میں نہ بکھر جا، کرنوں کی طرح چیر کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا۔ اور شاید کہ کوئی آبلا پا ہو تیرے پیچھے،
شاید کہ کوئی آبلا پا ہو تیرے پیچھے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا۔ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے وہ جو دین کا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا وہ آگے نسلوں تک نہ پہنچ سکے، ہماری لالچ کی وجہ سے، ہمارے حسد کی وجہ سے، ہماری دنیا کی طلب کی وجہ سے وہ دین آگے نسلوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائے اور اپنی محبت اور اخلاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله